ادھر ہسپانیہ میں خانہ جنگی جاری تھی تو ادھر ہٹلر پولینڈ کے بعد آسٹریا پر چڑھائی کی طاق میں تھا۔ وہ آسٹریا کو جرمنی کا حصہ سمجھتا تھا، اس لیے آسٹریا کو سفارتی اور فوجی ہر محاذ پر شکست دینے کے لیے تیار تھا۔ السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل ٹاپ آف دی سپورٹ میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں جنگ عظیم دوم کی کہانی کا تیسرا حصہ۔ ہم بات کریں گے 20ویں صدی میں ہونے والی عظیم ترین جنگ عظیم دوم کی، جسے گریٹ وار بھی کہا جاتا ہے۔ ہٹلر نے 1938 میں آسٹریا اور جرمنی کو متحد کر دیا۔ دوسری عالمی جنگ کی طرف یہ بہت بڑی جز تھی۔ پہلی عالمی جنگ ختم ہوئی تو آسٹریا ایک چھوٹا سا زمین بند ملک رہ گیا تھا، جس میں جمہوریت قائم ہو چکی تھی اور اس کی آبادی صرف 65 لاکھ تھی۔ ان میں سے 1/3 آبادی صرف وینا میں تھی۔ پہلے آسٹریا بہت بڑی سلطنت تھا، اب وہ دیوالیہ ہو چکا تھا۔ اس کے سکے بیکار تھے، تجارت تباہ ہو چکی تھی، لوگ بھوکوں مر رہے تھے۔ معاہدہ سان جرمین کے مطابق فاتح اتحادیوں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ آسٹریا اور ہنگری کے درمیان قطعاً اتحاد نہ ہونے پائے۔ جرمنی میں نازی برسرکار آئے تو ساتھ ہی آسٹریا میں بھی نازیوں کی تحریک شروع ہو گئی۔ 1933 میں ہٹلر نے آسٹروی نازیوں کو ابھارنا شروع کیا کہ آسٹریا کے چانسلر ڈولفس کا نظام درہم برہم کر دیا جائے۔ نازیوں کی دہشت انگیزی کے تمام عناصر آسٹریا میں موجود تھے۔ مسولینی نے ڈولفس کو یقین دلایا کہ آسٹریا جب تک فاشزم اختیار نہ کرے گا، ہٹلر کے مقابلے پر ٹھہر نہ سکے گا۔ چنانچہ ڈولفس نے جمہوری دستور معطل کر دیا اور اپنی ڈکٹیٹری میں ایک بلدی نظام قائم کر دیا۔ یہ صورتحال فیورر یعنی ہٹلر کے لیے حد درجہ غیر تسلی بخش تھی۔ جولائی 1934 میں آسٹروی نازیوں نے اپنے جرمن بھائیوں کے اشتراک سے حکومت پر قبضہ کرنا چاہا۔ کشمکش میں ڈولفس سخت زخمی ہوا۔ نازیوں نے اس کے لیے طبی انتظام نہ ہونے دیا، چنانچہ بے طرح خون بہنے سے اس کی موت واقع ہوئی۔ روما میں اس پر سخت غم و غصہ کا اظہار کیا گیا۔ جنوری 1935 میں مسولینی نے فرانس سے معاہدہ کر لیا، جس میں دونوں آسٹریا کی آزادی بحال رکھنے پر متفق ہو گئے۔ اسی ضمن میں فرانس نے خفیہ اقرار کر لیا کہ مسولینی حبش میں جو کارروائی چاہے کر لے۔ 1935 میں سٹریسا، اٹلی کے مقام پر ایک کانفرنس ہوئی تاکہ اٹلی، فرانس اور برطانیہ کی کشمکش ختم ہو جائے۔ یہ صورتحال دیکھ کر ہٹلر نے بھی معقول روش اختیار کر لی۔ جولائی 1936 میں وعدہ کر لیا کہ آسٹریا کے استقلال کا احترام کیا جائے گا، لیکن فیورر کانٹے میں پھنسی ہوئی آسٹروی مچھلی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ 1935 میں سار کے باشندوں سے استصواب رائے کیا گیا۔ یہ انتظام پہلی عالمی جنگ کے بعد معاہدہ ورسائی کی بنا پر ہوا تھا۔ 90% باشندوں نے جرمنی کے حق میں ووٹ دیے۔ 15 مارچ 1935 کو ہٹلر نے جرمن ہوائی فوج کی داغ بیل ڈال دی۔ 16 مارچ کو اعلان کر دیا کہ میں ساز و سامان جنگ کی حد بندی کا معاہدہ توڑتا ہوں، ساتھ ہی تمام جرمنوں کو فوج میں بھرتی ہونے کا قانون جاری کر دیا۔ ایک سال اور گزر گیا۔ 7 مارچ 1936 کو ہٹلر نے حکم دے دیا کہ جرمن فوجی رہائن لینڈ میں داخل ہو جائیں۔ اسے پہلے ہی غیر مسافی علاقہ قرار دے دیا گیا تھا۔ معاہدہ ورسائی اور میثاق لوکارنو میں اس کے غیر مسافی ہونے کی تصدیق کر دی گئی تھی، مغربی طاقتوں کی طرف سے کوئی قدم نہ اٹھایا گیا تھا۔ ہٹلر کے جرنیلوں کو رد عمل سے متعلق یقین نہ تھا، چنانچہ فوجوں کے نام دگنا حکم دیا گیا تھا۔ اول یہ کہ پیش قدمی کی جائے، دوم یہ کہ اگر فرانس کی طرف سے مخالفانہ اقدام ہو تو فوجیں واپس آ جائیں۔ جہاں فیلڈ مارشل ولہیلم کارٹل نے کہا، فرانسیسی ہمیں بآسانی باہر نکال سکتے تھے، اگر وہ ایسا کرتے تو مجھے ذرا بھی تعجب نہ ہوتا۔ لیکن ہٹلر جارحانہ اقدام پر تلا بیٹھا تھا۔ البتہ ضروری تھا کہ وہ پہلے مسلح فوجوں پر نظم و ضبط قائم کر لیتا۔ 2 اگست 1934 کو ہٹلر نے اپنے تمام فوجی افسروں سے ذاتی وفاداری کا حلف اٹھوایا،
جس کا متن یہ تھا: میں خدا کو حاضر ناظر جان کر حلف اٹھاتا ہوں کہ جرمن قوم کی حکومت کے لیڈر ایڈولف ہٹلر کی غیر مشروط اطاعت کروں گا۔ وہی جرمن فوج کے سالار اعلیٰ ہیں۔ میں ایک بہادر سپاہی کی حیثیت میں قول دیتا ہوں کہ جان کا خطرہ برداشت کرتے ہوئے اس حلف پر قائم رہوں گا۔ محض اتنی بات سے ہٹلر کے شبہات زائل نہ ہوئے۔ وہ فوج پر ایسا نظم و ضبط قائم رکھنا چاہتا تھا جس کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھ سکے۔ چنانچہ اس نے ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے جرمن فوج کی دو خامیوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا: اول زنا، دوم ہم جنسی کی بدعملی۔ بلومبرگ کی جگہ جنرل فرش کو وزیر جنگ بنا دیا گیا۔ گورنگ وزارت جنگ کا عہدہ خود لینا چاہتا تھا۔ اس نے ہٹلر کو اطلاع دی کہ فرش ہم جنسی کی بداتواری میں خاصا رسوا ہوا ہے۔ رسوائی کا یہ واقعہ درست تھا یا نہ تھا، ہٹلر کی مراد بہرحال پوری ہو گئی۔ 3 فروری 1938 کو اس نے وزیر جنگ کا منصب خالی ہونے کا اعلان کر دیا اور خود اعلیٰ کمانداری سنبھال لی۔ اس نے سب سے اوپر ایک نیا فوجی اقتدار قائم کر دیا جسے جرمنی میں OKW کہتے تھے، یعنی مسلح فوجوں کی اعلیٰ کمان۔ یہ سب سے اونچا عہدہ جنرل کارٹر کو دیا گیا۔ گورنگ نے فرش کے خلاف الزامات کو شہرت دی تھی۔ انعام میں اسے وزیر جنگ کا عہدہ ملنے کی امید تھی۔ یہ عہدہ ہٹلر نے خود سنبھال لیا اور گورنگ کو فیلڈ مارشل بنا دیا۔ یہ اعزاز اس کے لیے بہت تسکین بخش تھا۔ یوں دو ناگوار مگر باعتبار خوش آئند واقعات سے فائدہ اٹھا کر ہٹلر نے ایک تدبیر سے 3 مقصد حاصل کر لیے: اول مسلح فوجوں پر نظم و ضبط، دوم ان سرکش افسروں کی برطرفی جنہوں نے اس کی مخالفت کی تھی، سوم خوش آمدیوں کے ایک گروہ کا تقرر جو جارحانہ اقدامات کے راستے میں اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار تھے۔ اس اثناء میں آسٹریا کے اندر سازش کی ہنڈیاں پکتی رہی۔ ایک غدار قانون دان آرتھر فان سیسنکوارٹ آسٹریوی نازیوں کا لیڈر تھا۔ وہ ہٹلر کے نام پر سرگرمی سے ساز باز میں لگا رہا۔ جب بڑے بڑے جرنیل نکالے جا چکے تو فان پاپن نے، جو ویانا میں جرمنی کا سفیر تھا، آسٹریا کے ششنگ سے ملاقات کی۔ ششنگ ڈولفس کی جگہ مقرر ہوا تھا اور ارادہ کیا بیٹھا تھا کہ پیش رو کے طور طریقے قائم رکھے۔ پاپن نے ششنگ کو برخش گارڈن جانے کی دعوت دی اور کہا کہ فیورر ہر قسم کی خیر سگالی کا مزید یقین دلانا چاہتا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ جن غلط فہمیوں اور تلخیوں نے آسٹریا اور جرمنی کے تعلقات خراب کر رکھے ہیں، انہیں دور کرنے میں مدد دی جائے۔ ششنگ پورے اطمینان سے ہٹلر کی پہاڑی قیامگاہ پر پہنچا۔ وہ اس خیر مقدم کے لیے قطعاً تیار نہ تھا جس سے اچانک سابقہ پڑا۔ فیورر نے غیظ و غضب کا کردار اختیار کر لیا۔ یہ ملاقات حد درجہ رنج افزا تھی۔ ہٹلر چیخ چیخ کر باتیں کرتا تھا۔ ہٹلر نے کہا: تمہیں کیوں کر جرأت ہوئی کہ سالہ سال سے میرے ہم قوموں، میرے جرمنوں کو آسٹریا میں تکلیفیں دے رہے ہو؟ اب تم سے انتقام کا وقت آ گیا ہے۔ خدا نے مجھے فیورر بنایا۔ میں روئے زمین کے ہر ملک میں ہر مرد و زن کا حکمران ہوں جس کی رگوں میں جرمن خون دوڑ رہا ہے۔ پھر فیورر نے ڈرامائی انداز میں میز کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں آسٹریا پر حملے کے نقشے پڑے تھے۔ آخر مطالبات کا مسئلہ سامنے آیا۔ ہٹلر نے کہا کہ ہر آسٹروی نازیت کا عقیدہ اختیار کر سکتا ہے۔ تمام آسٹروی نازیوں کو اپنی آئینی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت دے دی جائے۔ ڈولفس کے قتل میں جتنے نازی قیدی ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے۔ سیسنکوارٹ کو وزیر حفاظت مقرر کیا جائے اور آسٹروی فوج میں جرمن فوج کے 100 افسر قبول کر لیے جائیں۔ 10 گھنٹے کی گفتگو کے بعد ششنگ نے اکثر مطالبات مان لیے۔ ششنگ نے آخری مزاحمت کی کوشش کی۔ وہ اپنے لوگوں میں ہر دل عزیز ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس نے 9 مارچ 1938 کو اعلان کر دیا کہ میں آسٹروی آزادی کے مسئلے سے متعلق آئندہ اتوار کو قوم سے استصواب کروں گا۔ اس پر ہٹلر غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ چنانچہ فوراً اسے الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ استصواب رائے عامہ کی تجویز واپس لے لو ورنہ فوراً حملہ کر دیا جائے گا۔ ششنگ کے اعصاب جواب دے چکے تھے۔ اس نے ہتھیار ڈال دیے اور الوداعی پیغام نشر کیا۔ صدر مکلاس نے مجھ سے کہا ہے کہ قوم کو بتا دوں ہم نے قوت کے سامنے سر جھکا دیا ہے۔
اس خوفناک وقت میں ہم جرمنوں کا خون بہانے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے آسٹریوی فوج کو حکم دے دیا ہے کہ کوئی مزاحمت نہ کی جائے اور پسپائی اختیار کر لی جائے۔ میں آسٹریویوں سے رخصت ہوتا ہوں۔ رخصت کے وقت میری زبان پر یہ دعا جاری ہے، خدا آسٹریا کی حفاظت کرے۔ ساتھ ہی ششنگ روتا ہوا گر گیا۔ 11 مارچ 1938 کو آدھی رات کے وقت غدار سیسن-کوارٹ کو چانسلر مقرر کر دیا گیا۔ جرمن فوجوں کے ابتدائی دستے آسٹریا میں داخل ہو چکے تھے۔ اگلے دن دوپہر تک ویانا ان کے قبضے میں آ چکا تھا۔ اس طرح پھندے میں پھنسی ہوئی آسٹریوی مچھلی پر بھی ہٹلر نے قبضہ جما لیا اور آسٹریا جرمنی کے قبضے میں چلا گیا۔ ہٹلر نے بغیر ایک بھی گولی چلائے یہ جنگ جیت لی، جو ہٹلر کی بہت بڑی سفارتی کامیابی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔